اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کے واقعات پر پاکستان کے تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ۔ پڑوسی ملک سے جوہری مواد چوری اور فروخت ہو رہا ہے۔ رواں سال $100 ملین کا تابکاری مواد پکڑا جا چکا ہے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور غیر قانونی فروخت کے واقعات پر پاکستان کا تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے تحقیقات کا مطالبہ۔ پڑوسی ملک سے جوہری مواد چوری اور فروخت ہو رہا ہے۔ رواں سال $100 ملین کا تابکاری مواد پکڑا جا چکا ہے۔ منیر اکرم۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے قریب آتے ہی نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ باب وارڈٹ کا اپنی کتاب میں روسی صدر پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد پیوٹن سے 7 مرتبہ رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو ایک فون کال روان برس کے آغاز پر بھی کی تھی، اور آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کی ٹیم نے وارڈٹ کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ووڈورڈ کی حیثیت ایک کہانی سنانے والے سے زیادہ نہیں ہے، ٹرمپ کا یہ رد عمل تھا۔ کرملن نے بھی ووڈورڈ کے دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے قریب آتے ہی نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ باب ووڈورڈ کا اپنی کتاب میں روسی صدر پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد پیوٹن سے 7 مرتبہ رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو ایک فون کال رواں برس کے آغاز میں کی تھی۔ سمندری طوفان امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے ٹکراتے ہی ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تاریخ کے بدترین طوفان کے باعث تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ طوفان کے سبب فلوریڈا میں 2000 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی شہریوں کو طوفان سے بچنے کے لیے مختلف محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا۔ سمندری طوفان امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے ٹکراتے ہی ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تاریخ کے بدترین طوفان کے باعث تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ طوفان کے سبب فلوریڈا میں 2000 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ فلوریڈا کی 100 سالہ تاریخ میں آنے والا یہ سب سے بڑا طوفان ہے۔ بائیڈن ہم سب نے مل کر طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ملٹن طوفان سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ طوفان کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی پر کام کرنا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ریاست کی درخواست پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج طلب کی جا سکتی ہے۔ سمندری طوفان ملٹن آئندہ چند گھنٹوں میں ساحل سے ٹکرائے گا۔ فلوریڈا کی 100 سالہ تاریخ میں آنے والا یہ سب سے بڑا طوفان ہے۔ ہم سب نے مل کر طوفان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ملٹن طوفان سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ۔ طوفان کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی پر کام کرنا ہے۔ ریاستی درخواست پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج طلب کی جا چکی ہے۔ بیروت میں حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے علاقے کریات شمونا کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے حملوں کے دوران کریات شمونا میں سائرن بجنے لگے۔ حزب اللہ کے راکٹوں سے کریات شمونا میں کئی عمارتوں میں آگ بھی بھڑک اٹھی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ ہوا۔ غزہ و لبنان میں جاری صورتحال اور ایران پر حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے حملوں کے بعد کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر کی نیتن یاہو سے بات چیت مثبت رہی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 30 منٹ تک گفتگو جاری رہی۔ لبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیا جائے گا، وائٹ ہاؤس۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ۔ اسرائیل کا ایک مرتبہ پھر ایران کے میزائل حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ ایران کا میزائل حملہ جارحانہ تھا مگر نشانہ درست نہیں تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ مہلک اور حیران کن ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے حساب دینا ہوگا۔ ایران کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کب اور کیا ہوا، وہ صرف نتائج دیکھیں گے۔ اسرائیل کو کئی دیگر محاذوں پر حملوں کا سامنا ہے۔ اسرائیل کا ایک مرتبہ پھر ایران کے میزائل حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ ایران کا میزائل حملہ جارحانہ تھا مگر نشانہ درست نہیں تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع
ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد بن سلمان اور عباس عراقچی نے خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات ہوئی ہے۔